बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो, मैं खुश आमदीद नावल लेकर आए हैं। मंदर इश्क बाशमा हस्तुम किस्त नंबर 62 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर नावल पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। आज यूनी इतनी खाली क्यों लग रही है? रबीका कहाँ है हैरी? जैसे इसने हैरी को देखा, जेट खाली से स्कूल को देखते हुए इस्तफसार किया। तुम्हें तो पता है, शुरू के दिनों में सबको जोश चढ़ा होता है, इसके बाद छुट्टियां मनाने चल पड़ते हैं। वैसे फिक्र ना करो, मेरा अमीर बाप की औलाद है, आ जाएंगे। चलो कैंटीन चलते हैं। वो भी अपनी पोनी को कस के बांध कर बैग को कंधे पर लटकाती कैंटीन की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोला। लो, सारे भूखे कैंटीन में घुसे हैं, मैं ज़रा उमर से मिल लूँ। वो चलकर इसकी तरफ बढ़ा जहाँ इनका ग्रुप था, जबकि सुबह चलते हुए अपने प्रोटीन शेक ऑर्डर करने लगी। वो देख रही थी, काउंटर पे कोई नहीं था। इसने इर्द गिर्द देखा, फिर अचानक उसामा सामने आया। ले मिस सुबह, आपने क्या ऑर्डर करना है? वो एकदम पीछे हुई, जैसे कोई भूत देख लिया हो। क्या हुआ? वह अब आंखें मसल कर इसे देखने लगी, फिर इर्द गिर्द देखा। सब अपनी बातों में मशगूल थे। इसने हारिस को आवाज़ दी। उसामा के तासुरात पथरीले हुए जा रहे थे, मगर इसे खुद को कंट्रोल करना था। पर इसका माचिस की तिली जैसा हैरी पुत्र बहरा था, इसे सुबह की आवाज़ सुनाई ना दी। सुबह ने एक बार फिर पकारा, पर कोई फ़ायदा नहीं था। इसने पास खड़ी लड़की को पुकारा, जो कि दूसरी तरफ खड़ी पेस्ट्री के मज़े ले रही थी। जब सुबह के कहने पर चौंकी। क्या हुआ? मैं पेस्ट्री नहीं देने वाली। पेस्ट्री का नहीं पूछना, ये हमारे सर नहीं है। उसामा शरारत से मुस्कुराया, जैसे इसने तेज़ी से सुबह की नज़रों से छुपाया था। पागल हो, इतना हैंडसम टीचर ये काम करेगा? यह साम है, सामी को भूल गई। ऐसे देख रही थी, इसके अकल और नज़र पर शुबा हुआ था। नहीं भूली मैं, लेकिन तुम सब अंधे हो गए हो। सुबह आपका ऑर्डर, उसामा ने फिर दोहराया। ये गोलियां मुझे दिन में नहीं असर करने लगीं। उसामा के कहने पर खुद से बड़बड़ाई, फिर मुड़कर इसे देखते हुए कहा, सुनो, अगर तुम हसाम हो तो सुबह बाजी बोलते हुए बाजी क्यों नहीं बोल रहे? उसामा इसके कहने पर सटपटा गया, मगर वो भी दचक्की था, एक्टिंग भरपूर करनी थी। नहीं नहीं मिस, बाजी तो जाहिल बोलते हैं। मैं पढ़ा लिखा हो गया हूँ ना, इसलिए मिस बोलूँगा। आप बताएं क्या लेंगी? इसका मुंह एकदम खुल गया। उसामा को ज़्यादा सोचते हुए अब इसे सामने उसामा नज़र आने लगा है। ऑर्डर नहीं, भाड़ में जाओ, वो तेज़ी से कहती मुड़ी। इसने देखा, उसामा ने इसे थम्स अप दिया। अब वो देखना क्या करता है। आज इसकी यूनी में ऑफ थी, तो वो इस वक्त घर पर थी। दीन इसे मनाने के लिए हलकान हो रहा था, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। सारा दिन वो इसे इग्नोर करती, सफ़ायर के साथ वक्त गुजारती रही। इधर भी बंदा है, इसे भी पूछ लो, इसे भी प्यार का हक है। वो सफ़ायर को कपड़े पहना रही थी जब दीन चैनल चेंज करते हुए बोला, पर वो खामोशी से अपना काम करती रही। सोचो मौसूम, अगर उसामा मुझे ज़बरदस्ती कहता कि तुम्हें तलाक दे दूँ क्योंकि नूर कह रही है कि मैं इसकी आपी के लिए अच्छा नहीं हूँ, तो क्या करोगी? दीन के अचानक कहने पर इसके हाथ एकदम साकित हो गए। कोई कहे दीन, मौसूम भी कभी मोहब्बत थी है ही नहीं, इन्हें अलग हो जाना चाहिए, बस ख़त्म। बेशक जो भी था, वो बस एक उल्फत थी। जो इसके रुके हुए हाथ देखने लगा, मगर अपनी बात जारी रखी। आंसू टप टप सफ़ायर के चेहरे पर गिरने लगे। वो मुंह खोलकर अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। सलाउद्दीन उठा और इसको सीधा करके सामने आ किया। इसका चेहरा पूरा गीला हो गया था। मेरी कैफियत मत समझना तुम, फिर से ये काम शुरू कर दिया है। सबनर ने अपने मुंह पर हाथ रखकर इसके सीने पर सर रख दिया। बस फिर बरसात शुरू। दीन ने इसके गिर्द बाजू फैलाए और इसे खुद में भींच लिया। आपने ऐसा क्यों कहा दीन? आखिर क्यों? सलाउद्दीन ने इसके सर को थपका। बस बस, मैं नूरी का भला चाहती हूँ, और आप ये समझ रहे हैं मैं इसकी दुश्मन हूँ। इसने इसको अलग कर हाथों के प्याले में इसका चेहरा थाम कर अंगूठे से
کہ نین سے نکلتے پانی کو صاف کیا۔ تم اس کی دشمن ہرگز نہیں ہو میری جان، بلکہ اس کی دوسری ماں ہو، مگر جواب کرنے جاؤ گی اس سے تو تم دشمنی سے بھی بدتر کام کرو گی۔ وہ اسامہ کی پسری سے نکلی ہے، تم اسے کیسے کسی اور کا مقدر بنا سکتی ہو؟ دین نہیں موشوم، آج تک جو تم نے کہا میں نے سنا، مگر ابھی بس تم مجھے سنو، کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا، لیکن پلیز ایک بار تحمل سے سن لو اور پھر سوچو اور فیصلہ کرو۔ اس نے سمرن کے بال پیچھے کیے اور پھر مڑ کر اپنی بیٹی کو اٹھایا، اسے پیار کیا جب بالکل سونے والی ہو رہی تھی۔ رات کو جگا جگا کر اب میری جان سو رہی ہے، ڈیڈی کی جان، تم اسے سلا کر آؤ، میں ابھی مورے سے بات کر کے تمہارے پاس آتا ہوں۔ اس وقت مجھے کوئی کام کرتی نظر نہ آؤ، پر ایک بات آج تم اسامہ کی اچھائی اور برائی کو تولنا، تم اس دن کو یاد کرنا جس دن تم نے صبح کو اس سے الگ کیا تھا، اس دن تو تم نے اسے دیکھا تھا، بس پھر دھیان سے سوچنا، اگر نہیں سمجھ آتی تو اسامہ کو ایک موقع دو، حق رکھتا ہے سمر، اس کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ وہ کہہ کر سفائر کو اس کو دے کر اس کی کال تھپک کر چلا گیا، جبکہ وہ بالکل خاموشی سے اس کی پشت کو جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ آج وہ کلاس کے اندر آئی تو کلاس بالکل خالی تھی۔ اس نے گھڑی کو دیکھا تو کلاس کو اس وقت شروع ہو جانا چاہیے تھا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ آرٹ روم میں جانا تھا۔ شٹ! تیزی سے بھاگتے ہوئے آرٹ روم کی طرف بڑھی اور 10 منٹ میں وہ فرسٹ فلور پر پہنچی۔ کلاس شروع ہو چکی تھی اور اسامہ بورڈ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھلنے کی آواز پر مڑا، بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا تھا، اس لیے وہ رک کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اسامہ نے اسے دیکھا، پھر وقت کو پھر بولا، آپ کی صبح ہو گئی مس صبح فرحات کو اس نے خاصا زور دے کر بولا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کلاس آج فرسٹ فلور پر ہے، اس کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ کلاس میں دھیان کہاں ہوتا ہے آپ کا؟ اب کی بار وہ سختی سے بولا تھا، مگر صبح نے جتنی سختی جھیلنی تھی وہ اس پل جھیل چکی تھی جب اسامہ نے اس سے اپنی نفرت کا اظہار کر کے چھوڑ دیا تھا، اس لیے اب اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ دھیان کلاس میں تھا میرا، مگر ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اب ساری باتیں دماغ میں یاد تو نہیں رہ سکتی۔ اف، یہ لڑکی، بہرحال آپ پہلی دفعہ لیٹ ہوئی ہیں، اس لیے آپ کو چھوڑ رہا ہوں، دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چھوڑ تو تم پہلے چکے ہو، اب کتنا چھوڑو گے؟ وہ دھیمے لہجے میں کہتی سر ہلا کر خالی سیٹ ڈھونڈنے لگی۔ آج آپ کا پہلا دن ہے، تو آج میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ اپنی سوچ میں اسکیچ یا پینٹنگ کی صورت میں بنائیں گی۔ آپ کے پاس وقت صرف 40 منٹ کا ہے۔ یور ٹائم اسٹارٹ۔ صبح نے بڑے پیج کو اپنے سامنے پھیلایا، پھر اس نے اپنے بیگ سے ٹیون باکس نکالا اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے وہی بنانے لگی جس میں وہ ماہر تھی، اور اسے 40 منٹ بھی درکار نہیں تھے، وہ یہ کام پورے 20 منٹ میں بھی کر سکتی تھی۔ اسامہ راؤنڈ لگا کے اس کے پاس آیا، جس نے ابھی تک اتنا خاص سٹارٹ نہیں کیا تھا۔ واؤ، بہت اچھا، وہ سفید پیج کو دیکھ کر طنزیہ بولا تھا۔ صبح نے نظریں اٹھا کر اسے گھورا، وہ بھی مسکراتی نظروں سے اسے گھور رہا تھا، اور ایک دم صبح کا دل عجیب ہو گیا۔ یہ داڑھی میں اور بھی زیادہ ہینڈسم ہو گیا ہے۔ اسامہ تم شیو مت کرنا، تم نہ بیئرڈ رکھنا۔ کیوں؟ وہ لاؤنج میں بیٹھے کوئی ہارر فلم دیکھ رہے تھے۔ اچانک نور صبح کے دماغ میں بات آئی، اسامہ کو دیکھتے ہوئے بولی، مگر جواب بڑا سپاٹ آیا تھا، پر دوسری طرف کسے پرواہ تھی؟ ایسے روز روز وہی تمہاری سیم شکل دیکھتی ہوں، اس دفعہ فرنٹ کچھ لاؤ تاکہ میں بھی بور نہ ہوں۔ اسامہ کو ایک بار پھر دل کیا اس کی گردن مروڑ دے۔ صبح میڈم، تم گنجی ہو جاؤ، وہ کیا ہے نا، تمہارے وہی چڑیلوں کی طرح لمبے بال دیکھتے ہوئے بور ہو گیا ہوں۔ اور پھر ساری رات ان کی بحث ہوتی رہی۔ اسامہ نے فوراً نور کے سامنے چٹکی بجائی، ہیلو میڈم، آپ نے اگر پینٹنگ نہیں کرنی تو آپ کلاس سے باہر جا سکتی ہیں۔ صبح نے کلب بھیجے، پھر بولی تو کافی آہستہ سے، کل آپ نے اپنی کمر توڑوائی تھی، آج کیا آپ نے ٹانگیں بھی توڑوانی ہیں؟ اسامہ سٹ پٹا گیا، اس لڑکی کو ISI میں جانا چاہیے۔ میں سمجھا نہیں مس صبح، آپ کو میرے سے فری ہونے کو کس نے کہا ہے؟ تو آپ کو بھی فری ہونے کو کس نے اجازت دی ہے؟ ٹیچر ہیں تو ٹیچر ہی رہیں، کچھ اور بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، ہائے اس کی صبح! وہ مسکرا کر تھوڑا سا جھکا اور ایک دم پیچھے ہوئی۔
کلاس میں موجود اسٹوڈنٹ کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ بدتمیز! ٹیچر سے پہلے میں تمہارا شوہر ہوں اور مجھے فری ہونے کے علاوہ بہت سی چیزوں کی اجازت ہے۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں، چل پڑا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑے آرام سے چل رہا تھا، اسے کمر پہ نہیں لگی تھی، یا پھر وہ کوئی اور تھا؟ نہیں، یہ لازمی یہی ہوگا۔ سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ تم نے ٹھیک کیا، مگر دین، تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ نہیں محبت کرتی تو پھر اور کون کرتا ہے اس سے؟ ردا خانم کی پوری بات سننے کے بعد بولیں، خانم، میں کون سا انکار کر رہا ہوں، بس مجھے اچانک غصہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، اسامہ سے اس وقت الگ کرنا بنتا تھا۔ اگر نور صبح خود کہتی یا روتی تو میں کیوں نہ انہیں الگ کرتا، مگر خانم، آپ خود بھی جانتی ہیں اسامہ اور نور ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ نور کی حالت دیکھی تھی آپ نے سب نے، مگر میں 6 سال سے دیکھتا آ رہا ہوں، وہ میری بیٹی جیسی ہے۔ صفائر اس میں نے کوئی فرق نہیں رکھا، اور میں کیا چاہوں گا میری بچی کی زندگی خراب ہو۔ دوسری طرف میرا بھائی ہے اسامہ، 6 سال وہ نور کی جاسوسی کرتا رہا۔ جیسے ہی اس کا سیمسٹر ختم ہوا، وہ دوڑ کر دوحہ کی فلائٹ پکڑتا اور بس پھر اپنے کام میں لگ جاتا۔ اور جب وہ بزنس اسٹیبلشمنٹ کر چکا تھا تو ہمارے گھر کے تھوڑے فاصلے پہ اس نے کروڑوں پر مشتمل والا ولا خرید لیا۔ کس لیے؟ صبح کی خاطر۔ اور سچ پوچھیں، اتنا شاید میں اپنی بیوی کا دیوانہ نہیں ہوں جتنا اسامہ صبح کا ہے۔ اس رشتے میں محبت کی نہیں، عشق کی مہک آتی ہے۔ اور اسامہ جیسا بندہ جو لڑکیوں سے بھاگتا تھا، آج ایک لڑکی کے پیچھے پڑ گیا جو اس کی شرعی اور قانونی بیوی ہے۔ وہ اپنی بات ختم کر کے پانی کا گلاس لینے لگا۔ بات تم نے 100% ٹھیک کی ہے دین بیٹا، مگر یہ بھی تو دیکھو سمرن کی کیفیت۔ ماں باپ اور بھائی کو اس نے 6 سال تک نہیں دیکھا۔ ماں باپ کا تھوڑا سا سہارا ہوتا تو وہ ایسے جذباتی نہ ہوتی۔ اب اس کے میکے میں صرف نور صبح ہے، وہ اس کو کھونے سے ڈرتی ہے، اور دین اس کی جگہ رکھ کر سوچو گے نا تو پھر بیٹا اس کو سمجھ پاؤ گے۔ واقعی بہت مشکل ہوتا ہے اپنی زندگی قربان کر دینا۔ بے شک اللہ نے اس کی آزمائش کی صورت میں تم جیسا اچھا اور محبت کرنے والا شوہر اور ایک خوبصورت زندگی عطا کی، مگر پھر بھی دین، زخم تو زخم ہوتے ہیں، اور بعض زخم مندمل ہونے میں کافی سال لگ جاتے ہیں۔ اگر اس کے ماں باپ اس وقت اس کے ساتھ ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتی۔ وقت دو، پاکستان لاؤ اسے، ارباز کی ڈیٹ فکس کرنے لگی ہوں، اور اسامہ کا کہنا ہے اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میرا بھی معاملہ رہنے دیں، میں بھی سمجھاؤں گی، اور سمرن بھی اسامہ کو اچھی طرح جان لے گی۔ بس کچھ مت کہنا اسے، اور پریشرائز تو ہرگز نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں۔ ویسے ارباز کی بات آپ نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ ابھی بات نہیں ہوئی تھی میری ان لوگوں سے، اس لیے ایسے کیسے بتا دیتی؟ یہ لو، تمہاری ماں آ گئی، بات کرو ان سے۔ وہ بات کرنے لگا ان سے، پھر دیکھا سامنے سے ہی دیکھ رہی تھی، پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ویسے یہ تم کیا کالا کالا کر رہی ہو؟ ایک سچویشن دوں؟ وہ پورے 10 منٹ بعد آیا۔ صبح کو اب اس نے مصروف پایا تو اس کو تنگ کرے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اسے اگنور کیے اپنے کام میں لگی رہی۔ ایک خوبصورت سا بندہ بناؤ، اس کی نیلی آنکھیں ہوں اور ساتھ اس کی 2 پونیاں بھی ہوں۔ پرفیکٹ نہیں ہے؟ صبح کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اسے وہ پل یاد آ گیا، مگر پھر سر جھٹک کر اپنے کام میں لگی رہی۔ سر اسامہ دیکھتے رہے، پھر پینٹنگ کو، مطلب یہ بھی اس سے زیادہ پھوہڑ نکلے گی، کیونکہ اس وقت سوائے کالا رنگ بیچ میں پھیلنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور ٹائم اس کے پاس صرف 20 منٹ تھے۔ اب وہ اسے خوب ڈانٹے گا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گیا، اور جب پورے 20 منٹ ہو گئے تو اس نے ٹائمز اپ کہہ کر سب کو اپنے کام میں روک دیا۔ اس کا دل کر رہا تھا سب سے پہلے صبح کا کارنامہ دیکھیں، مگر نہیں، اس نے سب کی طرف پہرا دیا اور آنکھوں کے اشارے سے ان کے کام کو اوپر کیا، اور کسی کو کوشش اچھی بول کر جب بالآخر صبح کے پاس آیا تو پہلے اسے دیکھا جو اب اپنے فون میں مصروف ہو گئی تھی، اور پھر پینٹنگ کو تو جیسے رک گیا، اور اسے لگا سارا پل جیسے کہ وقت رک گیا تھا۔ بس
ایک وہ تھا اور اس کے سامنے ایک پینٹنگ جس میں وہی تھا، مگر جیسے اس کا عکس آہستہ آہستہ ریت کی مانند اڑ رہا تھا، جیسے اس کو منہ سے نکلتا سگریٹ کا دھواں۔ اس کی کھڑی ناک بالکل جیسی تھی جیسے صبح نے پورٹریٹ کیا، اس میں اس کی شیو ہوئی تھی، اس لیے کوئی اب تک اس کی مسٹری کو پہچان نہیں سکا جو اب ان کا ٹیچر ہے۔ دوسرے ہاتھوں کی انگلی صرف لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پہ مرکوز تھیں، جبکہ ان آنکھوں میں گو کہ وہ اسٹیل بلو نہ تھی کیونکہ پینٹنگ بلیک اینڈ وائٹ تھی، مگر اس میں درد تھا جو 6 سال پہلے اس کی آنکھوں میں ہوا کرتا تھا۔ نور نے اس کی آنکھوں میں درد کی گہرائی کو پہچان لیا تھا جو آج تک کسی نے نہیں پہچانا تھا، ورنہ تصویر اسامہ کو اتنی مکمل کبھی نہ لگتی۔ وہ بنا کچھ کہے صبح کو دیکھے بنا کلاس سے چلا گیا۔ سب حیرت سے اسامہ کو دیکھنے لگے، جبکہ صبح کو بھی حیرت ہوئی، اسے کیا ہوا؟ آج ان کی باسکٹ بال کی پریکٹس کا پہلا دن تھا۔ صبح چینج کر کے آئی، اس نے اپنی ٹیم کے مطابق لائٹ بلو سپورٹس ڈریس پہنا تھا، مگر وہ چینجنگ روم میں اپنے بال ٹھیک کرنے لگا، بالوں کی پونی باندھ رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ اف، اب اس وقت کون ہوگا؟ اس نے بنا دیکھے اٹھا لیا اور ہیڈ فون کان میں لگایا۔ ہیلو، ہائی بیوٹیفل لیڈی۔ اس لفنگے کی آواز کو سن کر صبح کا دل خراب ہو گیا۔ کوئی کہہ بھی سکتا تھا وہی شاہی خاندان کا ہے۔ کیوں؟ اپنا بازو ایک بار پھر توڑوانا چاہتے ہو مجھ سے؟ آرام نہیں آنا؟ وہ سختی سے اپنے بیبی ہیئر میں لگا رہی تھی۔ ہے، یہی چیز تو آپ کی بھاتی ہے صبح میڈم، ورنہ ہم شہزادی کے لاڈلے سپوت کو کس چیز کی کمی ہے؟ وہ اترا کر بولا۔ تو اگر کمی نہیں ہے تو یہاں اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ اس نے تڑک کر جواب دیا۔ آپ جیسی بندی کے لیے اگر مجھے اپنا آپ بھی برباد کرنا پڑے تو ہم حاضر ہیں۔ مجھے شہزادی رامین سے پوچھنا پڑے گا کہ ان کے گھر میں گدھا کیسے پیدا ہو گیا۔ رکھو فون، ہر وقت دماغ کھانے لگ جاتے ہو اور تم لوگوں میں کوئی فرق نہیں لگتا مجھے۔ ہائے، ایسے تو نہ کہیں، ویسے ہمارے ہاں پارٹی آ رہی ہے تو میں کیا کروں؟ میں کوئی کیٹرنگ والی لگی ہوں؟ میں اب بتا رہی ہوں قاسم، تم شہزادے کے بھانجے ہو یا پوتے یا ڈونکی، میں بالکل بھی متاثر نہیں ہونے والی۔ اس سے قبل کچھ کہتا صبح نے فون بند کر دیا۔ اف، زندگی پہلے مصیبت سے بھری ہے، اوپر سے یہ۔ وہ چل کر گراؤنڈ کی طرف آئی، سب ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپوں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ ان سے بنا بات کیے سیدھا بال حارث سے کھینچ کر اسے باؤنس کرنے لگی۔ ارے یہ کیا؟ میں پہلے کرنے والا تھا۔ چپ کرو، سارا دن کھیلتے ہو، مجھے عرصہ ہو گیا۔ کیا 2 دن پہلے عرصہ کہتے ہیں اسے؟ وہ اس سے بال پکڑنا چاہ رہا تھا مگر صبح اسے بال نہیں دے رہی تھی۔ باؤنس کر کے وہ نیٹ کے قریب آ رہی تھی جبکہ حارث بھاگ کر آ رہا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی اور وہ آگے ہو کر گرنے لگا۔ وہ ہنس پڑی، دوسری طرف آئی اور بالآخر کامیاب ہونے لگی کیونکہ جیسے اس نے بال پھینکا اور بال نیٹ میں جانے لگی، مگر کوئی 6 فٹ 3 انچ لمبی ہائٹ والا اسامہ دا چکی بلکہ نہیں، اسامہ دا کوچ نے فوراً بال کو کیچ کر کے جمپ لگائی۔ نور صبح کا منہ کھل گیا، وہ اسے خوبصورت ونگ سے نوازتا بال دوسری طرف باؤنس کرنے لگا۔ صبح کو ہوش آیا اور وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ یہ ہر جگہ مکھی کی طرح کیوں گھس رہا ہے؟ کہتے ہوئے اس کی پشت کی طرف آئی، مگر وہ پیچھے ہوا تو وہ اس سے ٹکرا کر لڑکھڑانے لگی۔ اسامہ کی ہنسی چھوٹی، صبح کو اس کے ہنسنے پر آگ لگ گئی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آ کر کہنے لگی، سر بال واپس کر دیں۔ لو، وہ ہاتھ میں بال پکڑے اسے لینے کے لیے کہہ رہا تھا مگر اس کے ارادے تو نہیں لگ رہے تھے۔ صبح لینے لگی کہ اسامہ نے بازو میں رول کر کے گردن تک لیے، دوسرے ہاتھ میں لے کر گیا۔ وہ چڑ کر اس کے پیچھے آئی اور وہ بھاگتے ہوئے نیٹ کی طرف گیا۔ اسامہ دا چکی نے گن گن کے خوب بدلے لینے تھے۔ ہیری اس کو پکڑ وہ حارث کا حیرت سے کھلے منہ کو دیکھنے لگی مگر اسامہ سے کیسے بال نکالتا؟ بچے سے کیا کہہ رہی ہو لٹل گرل؟ وہ اب جمپ لگا کر بال اندر گرا چکا تھا اور صبح نے جلدی سے بال اٹھائی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، یہ وہ نہیں تھا جسے کمر پر لگی تھی۔ کیسے وہ اتنے آرام سے کھیل رہا تھا؟ ساروں نے اسامہ کے اتنے سپر طریقے سے کھیلنے پر تالیاں بجائے بغیر نہ رہ سکے۔ صبح سب سے اچھی پلیئر تھی
लेकिन उसामा को खेलता हुआ और तालियां वसूल करते देखकर इसे गुस्सा आ गया। वो बॉल उठाकर बगैर किसी की परवाह किए उसामा को मारने लगी, पर वो तेज़ी से साइड पर हो गया और बॉल उसामा हारिस को जाकर लग गई। उफ सुबह, वो चिल्लाया। उसामा खड़ा शिकन मुस्कुराहट से सुबह को देख रहा था, फिर संजीदगी से कहने लगा, बहुत मेहनत की ज़रूरत है मिस सुबह। मैं बास्केटबॉल की चैंपियन रह चुकी हूँ सर, मुझे आप मत बताएं। वो गुस्से से बोली, यानी कि ये अब इसे बताएगा? लगता तो नहीं है। इंसान को शोखियाँ भी मारते वक्त सोच लेना चाहिए। एंड आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन वेला यूनिवर्सिटी। मुझे स्कॉलरशिप भी बास्केटबॉल की चैंपियन होने पर मिली थी, इसलिए मेरे से बेहतर नहीं खेल सकती होंगी आप। सारों के मुंह से वाव निकला। वाकई में। और सुबह हैरत से तक रही थी। उसामा था ना। खैर गाइस, आप सुबह का मैं कोच हूँ। ग्रुप आई और ग्रुप बी का कोच मैं हूँ, इसलिए टाइम बहुत कम है और वर्क बहुत ज़्यादा। कोशिश करें कि अंदर भी खेलें और बाहर भी, क्योंकि मैच की लोकेशन सरप्राइजिंग है और मेरा मानना है कि मौसम जैसा भी हो, बारिश हो धूप हो, मगर खेलें ऐसे कि आपको इर्द गिर्द की भी कोई परवाह ना हो। फोकस इन योर गाइज राइट। हम अपने ग्रुप में 2 हिस्से करेंगे और हर एक हिस्से का एक कैप्टन होगा, मगर डिसाइड मैं करूँगा कि कौन इस काबिल है। मिस सुबह फरहाद, वो जो बाल आपने फेंकी है जल्दी से उठा कर लाएं। वो कहता वो सोच चेहरा लिए सुबह की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो शोला बार नज़रों से चक्की को सबक सिखाने का सोच रही थी। इन सब को उसामा ने इतनी प्रैक्टिस करवाई कि मुश्किलों से 4 घंटे बाद इन्हें ब्रेक मिली और सुबह को लगा इसकी टांगें करीब टूट जाएंगी। वो अब नहीं रुकेगी। कितना डांटता है, इतनी डांट इसने बचपन में नहीं सही सुनी। इसके यहाँ इसको कोच था, इसलिए इज्जत करना पड़ी। फिर वो कुछ सोचते हुए प्रिंसिपल ऑफिस जाना चाहती थी, पर ये छोड़ता ना। तब सर ब्रेक दे दें। हैरी ने पसीने से भरे अपने घुटने ज़मीन पर रखते हुए कहा, सबसे ज़्यादा तरस इस बेचारे पे किया जाता तो गलत ना होता। उसामा बिना बगैर इशारा करता रहा कि हारिस ने कुछ ऐसा इशारा किया कि वो रुक गया। सर मैं मर जाऊंगा। उसामा ने इसके कहने पर अपनी मुस्कुराहट छुपाई, गहरा सांस लेते हुए कहने लगा, ठीक है आप सब जाएं। मिस सुबह आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए आप मेरे साथ रुके रहें। आज सब तो खुशी से भागे और सुबह का मुंह हैरत से खुल गया। वो भी बॉल फेंक कर जाने लगी। उसामा सामने आया और ऊपर किए जबकि सुबह दूसरी तरफ जाने लगी और फिर इसकी राह में हायर हो गया। कहाँ? वैम्प किधर भागने का इरादा है? सुबह ने सर उठाकर अपने शौहर को देखा, जो शरारत से देख रहा था। रास्ते से हटिए। वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। सुबह ने अपने लब भींचे। मैंने कहा रास्ते से हटिए, वो तेज़ी से कहते हुए इसके स्टील ब्लू आंखों में देखने लगी, मगर वो परवाह किए बगैर झुका कि वो एकदम पीछे हुई। इसने इर्द गिर्द देखा, फिर जल्दी से भागने लगी कि उसामा ने इसके बाजू पकड़ लिया। सॉरी लेडी, अभी हम मैच लगाएंगे। इसने इसकी को रोकने की वजह बताई। मैच मेरी जूती लगाएगी। बाजू छोड़े मेरा। वो धाड़ी। वो मसनूई डरते हुए जैसे इसका हाथ छोड़ चुका था। उफ शेरनी, बोले इजी। एक बात बताएं, वो आप ही थे ना जिसने वो टूथपेस्ट वाली हरकत की, फिर सिंह की नोटिस और इसके बाद मेरी जासूसी करना, फिर ये आर्ट क्लास में टीचर के रूप में, इसके बाद मेरे ग्रुप की कोच बनना। खैर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप आर्ट्स में सबसे बुरे थे। शरारती मुस्कान उसामा चक्की के चेहरे पर आई थी। इतना जानती हो मुझे? चीकू, वो हंसते हुए बॉल उठा चुका था। चलो वाइफ खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना आपके साथ। क्यों आए हैं वापस? वो सीधा इसके सामने आई। मैं गया ही कब था जो वापस आता? वो इसकी बात समझ नहीं पाई थी। देखें, या आप अपनी फलसफियाना बात अपने पास रखें एंड जस्ट लीव अलोन। इसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या कहे। अच्छा छोड़ो इस बात को, बास्केटबॉल खेलते हैं। वो मज़े से बाउंस करते हुए बोला, नहीं खेलना मैंने। प्रिंसिपल के पास खबर कर दूंगा मैं। आप क्या करेंगे? मैं करूँगी, देखना आप। वो चुटकियों में कहते हुए तेज़ी से मुड़ी और जबकि उसामा पहले देखता रहा, फिर उसने दूसरी तरफ दौड़ लगाई।